اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ تمام دیکھنے اور سننے والوں کو میری طرف سے السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ امید ہے آپ سب خیر و عافیت سے ہوں گے۔ اللہ تعالیٰ آپ سب پر کروڑوں رحمتیں اور برکتیں نازل فرمائے، تمام تر پریشانیاں، مصیبتیں، مشکلیں، تکلیفیں اللہ دور فرمائے۔ اور جو میں آپ سب سے بات ڈسکس کرنے جا رہی ہوں، جو ایکسپلینیشن دے رہی ہوں، وہ میری اور آپ کی اصلاح کے لیے بہت ضروری ٹاپک ہے، تو ذرا اس کو توجہ سے سماعت کیجیے گا، ہو سکتا ہے میرا اور آپ کا بھلا ہو سکے۔ سب سے پہلی بات ہے، احادیث مبارکہ میں سب سے پہلی صورت جو آتی ہے، انما الاعمال بالنیات، کے اعمال کا دار و مدار نیت پر ہے۔ اب نیت کیا ہے جس کا دار و مدار عمل پر ہے، اور عمل کرنے کے لیے ضروری ہے سب سے پہلے نیت کا ہونا۔ اب زندگی میں ہم سب جتنے بھی یہاں پر لوگ موجود ہیں، اللہ نے جن کو ہم سب کو زندگی جیسی نعمت بخشی ہے، تو ہم سب جو بھی کام کرنے والے ہوتے ہیں، سب سے پہلے ہماری نیت، ارادہ یا کچھ ہم نے سوچ کے رکھا ہوتا ہے، تو وہ جو ہم کرنے والے ہوتے ہیں، جو ہمارے ذہن میں چل رہا ہوتا ہے، جو ہم نے سوچ لیا ہوتا ہے، جو ہم کرنے کا ارادہ کرنے والے ہوتے ہیں، وہ ہوتی ہے نیت۔ ہر کام کو کرنے سے پہلے نیت کا ہونا بے حد ضروری ہے، چاہے وہ ہماری کوئی دنیاوی کام ہو، کسی کے ساتھ کوئی بھلائی ہو، برائی ہو، یا کوئی بھی کام کرنا ہو، نماز پڑھنی ہو، کچھ بھی ہو، تو نیت بہت ضروری اور بہت اہم کردار ادا کرتی ہے۔ اگر آپ نے نیکی کا ارادہ کیا تو اس کے لیے بھی آپ کی نیت نیکی والی ہے۔ اگر آپ نے گناہ کا ارادہ کر لیا تو وہ بھی آپ نے نیت کی ہے کہ میں گناہ کرنے جا رہا ہوں یا مجھ سے یہ گناہ ہوگا۔ اب یہ انسان پر ڈیپینڈ کرتا ہے وہ کون سا رستہ اختیار کرتا ہے، حق کا اور باطل کا، سچ کا یا جھوٹ کا، یا نیکی اور بدی کا۔ تو سب سے بڑی بات یہی ہے کہ ہمیں اللہ تعالیٰ نے اتنی خوبصورت جیسی زندگی عطا کی ہے، اللہ تعالیٰ نے ساری نعمتیں ہمارے لیے سجا کے دنیا میں رکھ دیں، اللہ تعالیٰ نے تمام نعمتوں کا ہمارے سامنے اتنا زیادہ وسیع کھلا ہمارے سامنے یہ سب کچھ رکھ دیا، تاکہ ہم اس سے مستفید ہو کر اپنی زندگی میں پرسکون اپنی زندگی کو بنا سکیں۔ تو سب سے بڑی بات تو یہی ہے کہ ہماری نیت کا ہونا، وہ بھی نیکی کی صورت میں، وہ ہماری دنیا بھی درست کرے گا اور ہماری آخرت کو بھی درست فرمائے گا۔ اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے، جو انسان جیسا گمان کرتا ہے۔ اب دنیا کی اگر بات کی جائے تو دیکھیں کہ جتنے بھی اس وقت دنیا میں ممالک ہیں اور جتنے بھی مذہب ہیں، سب اپنے اپنے ذہن کے مطابق، اپنی نیت کے مطابق چل رہے ہیں، لیکن اصل پکا اور سچا دین جو ہے وہ اسلام ہے، اور اللہ الحق یعنی اللہ وحدہ لا شریک ہے، اس کا کوئی ثانی نہیں ہے، نہ اس کو کسی نے بنایا ہے، نہ اس کا کوئی بیٹا ہے، نہ وہ کسی کا شوہر ہے۔ اللہ تعالیٰ ہر چیز سے پاک ہے، اس نے پوری کائنات کو سجایا ہے، جو آسمانوں میں ہے، زمینوں میں ہے، سمندروں میں ہے، مٹی کے اندر ہے، ہر ذرے میں اللہ تعالیٰ نے اپنی گویائی عطا کی ہے۔ اللہ تعالیٰ ہر چیز میں موجود ہے۔ اللہ تعالیٰ قرآن پاک فرماتا ہے انسان کو بھی کہ اللہ تعالیٰ قرآن پاک میں ارشاد یہی فرماتا ہے کہ حبل الورید، کہ میں تمہاری شہرک سے بھی زیادہ قریب تر ہوں۔ تو بات کتنی بڑی ہے کہ انما الاعمال بالنیات، کے اعمال کا دار و مدار نیت پر ہے۔ اب ہم نے نیت جو نیکی کی کر لی ہے، تو اس کی جو نیت ہم نے باندھی، جو ہم نے ارادہ کیا، وہ نیکی ہمارے فرشتے کرام کاتبین جو ہمارے کندھوں پر، تو فرشتے اللہ تعالیٰ نے مقرر کیے ہیں، جو دائیں اور بائیں، دائیں میں جو کرام کاتبین فرشتہ موجود ہے وہ نیکیاں لکھتا ہے، اور بائیں کی طرف جو فرشتہ موجود ہے وہ ہمارے گناہوں کو لکھتا ہے۔ اب ہم نے کوئی نیکی نہیں کی، لیکن صرف ہم نے ارادہ کیا، جس طرح ہم احادیث پڑھ چکے ہیں، سن چکے ہیں، انما الاعمال بالنیات، کے اعمال کا دار و مدار نیت پر ہے۔ اب جو ہم نے نیت کر لی، وہ نیت جو ہے، ہمارے فرشتے جو ہمارے پاس نیکی لکھنے والے ہیں، وہ اس کو لکھتے ہیں۔ اب اس نے کوئی نیکی والا کام کیا نہیں، صرف ارادہ کیا، تو اس کی نیکی لکھ دی جاتی ہے۔ اگر وہ کام نیکی والا وہ نیت کر کے وہ کر لے، تو وہ اس کی دگنی نیکی لکھ دی جاتی ہے۔ ایک تو اس نے نیت کی، اس کا ثواب، دوسرا اس نے نیکی کر دی، اس کا ثواب۔
تو کتنی بڑی بات ہے کہ نیت بہت زیادہ منحصر ہے ہمارے اعمال پر جو ہم عمل کرتے ہیں۔ تو کوئی بھی گمان، کوئی بھی کام کرنے سے پہلے اپنی نیتوں کو پاک کر لیں۔ اللہ تعالیٰ ہر نیت کے ساتھ ہوتا ہے۔ آپ نے اگر کوئی برا کام کرنا ہے تو وہ آپ کے بد اعمال ہوں گے، وہ آپ کے برے اعمال ہوں گے۔ بالفرض میں ارادہ کرتی ہوں یا کوئی بھی انسان اس چیز کا ارادہ کرتا ہے کہ میں نے کسی کے گھر چوری کرنی ہے اور مجھے ضرورت ہے۔ اب اس نے چوری جو کرنی ہے وہ چوری کا ارادہ پکا کر رہا ہے، یا اس نے کوئی جھوٹ بولا ہے، یا اس نے کسی کے ساتھ بددیانتی کی ہے، کسی کے ساتھ اس نے دھوکہ کیا ہے، تو وہ لکھ دیا جاتا ہے۔ اگر کرنے والا ہوتا ہے تو اس کو پہلے لکھ دیا جاتا ہے کہ اس نے یہ گناہ کرنا ہے۔ اب اگر انسان جو ہے اس کو کر لیتا ہے نا تو وہ لکھ دیا جاتا ہے۔ اللہ تعالیٰ اتنا بڑا مہربان ہے، اتنا غفور اور رحیم ہے کہ اس کی بارگاہ میں اگر ہاتھ اٹھا کر توبہ کر لی جائے تو اللہ تعالیٰ معاف کر دیتا ہے۔ اب ذرا سماعت کیجیے گا کہ جو گناہ کا ہم ارادہ کر رہے ہوتے ہیں فرشتہ لکھتا ہے، رک جاتا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے اس کو حکم دیا ہے کہ جب تک میرا بندہ گناہ نہ کر لے اس کو نہیں لکھنا۔ اب ہم نے نیکی تو کی، نیکی کا ارادہ کیا، نیکی لکھ دی گئی۔ نیکی کا کام کیا، نیکی کا جو ہم کام کر رہے ہوتے ہیں اس کو بھی اللہ تعالیٰ لکھوا دیتا ہے کہ یہ بھی 2 نیکیاں ہوگی، یعنی کہ ایک نیت کی اور دوسری نیک کام کرنے کی۔ اب جو بد اعمال ہم کرنے والے ہوتے ہیں یا کر رہے ہوتے ہیں، جو ہم گناہ کر رہے ہوتے ہیں، گناہ کی طرف نیت باندھ رہے ہوتے ہیں، تو وہ جو گناہ ہم نے سوچا ہے، جس کا ارادہ کیا ہے، وہ گناہ فرشتہ نہیں لکھتا جب تک اس کو کر نہیں لیتا۔ اللہ تعالیٰ اتنا غفور و رحیم ہے، دیکھو کتنی محبت کرتا ہے ہم سب سے، لیکن ہم پھر بھی اللہ تعالیٰ کی ناشکری کرتے ہیں۔ اب وہ انسان، اللہ تعالیٰ فرماتا ہے ہو سکتا ہے یہ گناہ کا ارادہ بدل کر نیکی کی طرف چلا جائے، ہو سکتا ہے اس کا ذہن بدل جائے، ہو سکتا ہے یہ گناہ نہ کرے، تو اس گناہ کو ایک ہی دفعہ لکھا جاتا ہے، اس کی نیت کو نہیں لکھا جاتا۔ تو سب سے زیادہ ضروری بات یہی ہے کہ ہم اپنی نیتوں کو پاک کر لیں۔ اللہ تعالیٰ ہم سب سے اتنی محبت کرتا ہے تو کیوں نہ ہم بھی اللہ تعالیٰ سے محبت کا ثبوت دیں، اللہ تعالیٰ کی وحدانیت پر یقین رکھیں، اللہ تعالیٰ کی ذات پر ایمان رکھیں، کامل ایمان رکھیں اور ایمان پر پختگی حاصل کریں۔ ہمیشہ سے یہی دعا کرنی چاہیے کہ یا اللہ ہم سب کو ہدایت دینے والوں میں شامل فرما، جس کو تو نے ہدایت دی وہ کبھی بھی راہ ہدایت سے نہیں بھٹک سکا۔ تو قرآن پاک میں جو پہلی سورت بقرہ ہے اس میں سورت فاتحہ سب سے پہلے آتی ہے، تو اس میں یہی ایک آیت لکھی گئی اللہ تعالیٰ کی طرف سے کہ اہدنا الصراط المستقیم، اے ہدایت حاصل کرنے والے۔ جو بھی انسان ہدایت اللہ تعالیٰ سے حاصل کرنا چاہتا ہے وہ یہی کہتا ہے اہدنا الصراط المستقیم، یا الہ العالمین، یا اللہ ہم سب کو سیدھے رستے پر چلا، ان لوگوں کا رستہ جن پر تو نے انعام کیا۔ اب اہدنا الصراط المستقیم، صراط الذین، ان لوگوں کا رستہ، انعمت جن پر تو نے انعام کیا، علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین، یعنی کہ اے اللہ ان لوگوں کے رستے پر ہم سب کو چلا جس پر تو نے انعام کیے، نہ کہ ان لوگوں پر جن پر تو نے اپنا غصہ اور غضب کیا۔ تو کتنی بڑی بات ہے کہ نیت جو ہے وہ بہت ضروری ہے۔ راہ ہدایت کی اللہ تعالیٰ سے دعا کرتے رہنا چاہیے، ہر وقت دعا کرتے رہنا چاہیے، کیونکہ اللہ تعالیٰ بڑا غفور و رحیم ہے، اللہ بڑا رحمان ہے، اللہ بڑا پالنے والا ہے، دینے والا ہے، بانٹنے والا ہے۔ اللہ تعالیٰ کے علم کی تو وسعت ہی نہیں، انسان تو سوچ بھی نہیں سکتا، اللہ تعالیٰ اتنی محبت انسان سے کرتا ہے۔ تو ہم سب کے لیے ضروری بات بھی یہی ہے کہ ہم اپنی اصلاح کریں، اپنا محاسبہ کریں، اپنے اندر سے اپنے آپ کو پہچاننے کی کوشش کریں، اور جب بھی دعا کریں تو اللہ تعالیٰ سے یہی دعا کریں، ربنا لا تزغ قلوبنا بعد اذ ہدیتنا وہب لنا من لدنک رحمۃ انک انت الوہاب، کہ اے ہدایت دینے والے رب ہم سب کو سیدھے راستے پر چلا، جس کو تو نے ہدایت دے دی وہ کبھی بھی گمراہی کی طرف نہیں جا سکتا۔ تو ضروری ہے کہ ہم اللہ تعالیٰ سے اپنی ہدایت کی دعا کرتے رہیں۔ تو میری آپ سب کے لیے دعا ہے اللہ مجھے اور آپ سب کو راہ ہدایت عطا فرمائے، نیک رستے پر چلنے کی توفیق عطا کرے، نیکی میں بڑھ چڑھ کر حصہ لینے کی توفیق دے، جو غلطی کوتاہی ہم سے صبح سے لے کر شام تک ہو جاتی ہیں اللہ اس کی معاف فرما کے ہمیں دنیا اور آخرت میں کامیابیاں اور کامرانی عطا فرمائے۔ جتنے بھی دیکھنے اور سننے والے ہیں اللہ سب کو راہ ہدایت عطا فرما کر سب کی پریشانیوں کو، مصیبتوں کو دور فرما دے، اور زیادہ سے زیادہ اس نیکی میں ہم سب کو حصہ دار بننے کی توفیق عطا فرما۔ جزاک اللہ۔ جتنے بھی دیکھنے اور سننے والے
رہے ہیں سب اس ویڈیو کو زیادہ سے زیادہ شیئر کیجیے گا، سبسکرائب کیجیے گا، اچھے اچھے کمنٹ سبحان اللہ ماشاء اللہ سے لکھ کر کیجیے گا تاکہ ہماری دنیا اور آخرت میں ہماری اصلاح ہو سکے۔ جزاکم اللہ خیر واحسن الجزاء فی الدنیا والآخرہ۔ آپ سب کی